بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض مشہور فقہ حنفی کی کتابوں میں قل، تیجا، ساتواں، چہلم اور برسی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ آج ہم جذبات نہیں بلکہ مستند حوالوں کے ساتھ اس مسئلے کی حقیقت جانیں گے۔ بعض دیگر بدعات کتب فقہ حنفیہ کی روشنی میں قل، تیجا، ساتا، دسواں، چہلم اور برسی منانا بدعت ہے۔ یہاں بعض حنفی علماء کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ تلخیص السنن میں ہے، تیسرے دن خاص طور پر اجتماع قل فرض ہے نہ واجب، سنت ہے نہ مستحب، اس میں کوئی منفعت ہے نہ دینی مصلحت، بلکہ یہ طعن، مذمت اور ملامت ہے سلف صالحین پر کہ وہ اس کام سے نا واقف رہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میت ترک کر دیے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی پر بھی کہ اس نے شرعیت کو مکمل نہ کیا، جبکہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم میں شرعیت محمدیہ کی تکمیل کا اعلان کر چکا ہے۔ گویا تعزیت کے نام پر یہ اجتماعات اللہ تعالی، رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم اور اسلاف امت پر الزام عائد کرنے کے مترادف ہیں۔ فتاوی بزازیہ میں یوم اول، تیجے اور ساتے کو مکروہ قرار دینے کے بعد میت کے لیے قرآن خوانی اور ختم شریف کے متعلق لکھا ہے، قرآن خوانی کی دعوت کرنا، ختم شریف کے لیے سورہ انعام پڑھنے کے لیے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی خاطر صلحاء و فقراء کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ بر صغیر کو سب سے پہلے قرآن و سنت کے علوم سے روشناس کرانے والے خاندان ولی اللہ کے سربراہ و سرخیل حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چہلم، شش ماہی، فاتحہ اور سالانہ عرس وغیرہ رسومات ماتم میں فضول خرچیاں ہمارے لوگوں کی بدترین بدعات میں سے ہیں۔ قرون اولیٰ میں ان امور کا وجود تک نہ تھا۔ شرح المنہاج میں بھی قل، دسویں اور چہلم وغیرہ کو ممنوع اور بدعات قرار دیا گیا ہے، اور صاحب تفسیر حقانی الشیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کے استاذ علی المتقی قرآن خوانی کے متعلق لکھتے ہیں، بالخصوص میت پر قرآن خوانی کے لیے قبر، مسجد یا گھر پر اجتماع کرنا مذموم بدعت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ منقول نہیں۔ قرآن خوانی، قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا اور اسے ختم کرنا بھی بدعت ہے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ علیہ صاحب القاموس المحیط لکھتے ہیں، اسلاف میں میت کے لیے قبر پر یا کسی بھی دوسری جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھنے اور ختم کہنے کا کوئی رواج نہ تھا، یہ بدعت اور مکروہ ہے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کی دیگر کتابوں مثلا صغیری، کبیری، عینی، شرح، ہدایہ، مصفہ، خلاصہ، رد المختار، رد البدعات، علامہ آفندی اور جامع روایات وغیرہ میں بھی ان رسومات کو بدعت و مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ فہل من مدکر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔